جب یہ امت کو اس بات کا پابند کریں گے کہ آپ نے ان چار ہستیوں میں سے کسی ایک کا مقلد ہونا ہے ورنہ آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں۔ ظاہر ہے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقلید واجب ہے، اس کا مطلب وہ بنیادی چیز ہے اور اس کا تارک حرام کا مرتکب ہے، تو ایک شعور رکھنے والا شخص تو آپ سے سوال کرے گا کہ اگر یہ چار امام اتنے ہی امپورٹنٹ تھے تو قرآن و حدیث میں ان کا کہیں ذکر کیوں نہیں موجود؟ وہ امام جن پر انہوں نے پوری امت کو کھڑا کیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 200 سال بعد سے لے کر قیامت تک، اور ان کا کہیں نام ہی موجود نہ ہو۔ یہ ہم ان اماموں کی توہین نہیں کر رہے، ہم ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم تقلید ان کی کرتے ہیں، ہم پیروی ان کی کرتے ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ سند نازل کر دی، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ بہتی ہیں اور نہ کبھی ٹیڑھا رستہ چلے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو اس روح عرض پر اگر کسی شخص کے بغیر دلیل کی تقلید کی جا سکتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔